آپ لوگ تشریف لائے. آج یہاں پر خصوصی طور پر جو ہمارا پروگرام تھا وہ پریزنٹیشن لینا تھا بلوچستان کے اندر آن گوئنگ پروجیکٹس کے حوالے سے اور جو مینٹیننس کے پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب کا سکر حیدرآباد موٹر وے کی گراؤنڈ بریکنگ کے حوالے سے ہمیں تاریخ ملی 9 اور اس وجہ سے ہمیں یہ اپنا دورہ مختصر بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم 9 تاریخ کو سکر میں اور حیدرآباد میں موٹر وے کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. تو آج ہماری جو پریزنٹیشن ہمیں دی گئی ہے اس حوالے سے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں پالیسی یا اصلاحات، تو اس پر بھی مشاورت ہوئی کہ ہم کیسے مینٹیننس کے کام کو کم وقت میں پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم مینٹیننس کے کام میں تیزی لا سکتے ہیں، اور جو جینون مشکلات ہیں کنٹریکٹرز کی اس کو بھی اس کے لیے بھی ہم پالیسی بنائیں، ان کو بھی ہم اطمینان دیں. اور نیشنل ہائی وے کنٹریکٹرز ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پبلک کو مواصلات کے حوالے سے مکمل طور پر جو ان کا حق ہے اس ادارے کے اوپر، اس میں ہم ان کو وہ سروسز پرووائڈ کریں جو ہماری ذمہ داری ہے اور اس قوم کا ہم پر حق ہے. دوسرا، فلڈ کے حوالے سے جو تباہی خصوصاً بلوچستان اور سندھ کے اندر ہوئی ہے، اس میں جس طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ذمہ داران نے، آفیسرز نے اور کارکنان نے کوشش کی کہ پبلک کی مشکلات کو کم سے کم کریں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلسل بارشیں اور مواصلاتی نظام جو ہے وہ بریچز کہیں پر قدرتی طور پر ہوئی، کہیں پر کی گئی لوکل ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر. تو اس حوالے سے بھی جو مواصلاتی نظام کو اگر کہیں پر منقطع بھی ہو جاتا تھا تو اس کو فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور دن رات 1 مہینے تک مسلسل بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر وہ فیلڈ میں رہے. انہوں نے کوشش کی کہ قوم کی مشکل کو حل کر سکیں تاکہ ہم ادویات، خوراک، اس کی ترسیل میں جلد از جلد جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کریں اور لوگوں کو خوراک پہنچائیں، ادویات پہنچائیں. سندھ کے اندر بھی ابھی کچھ ہفتے پہلے مختلف مقامات سے ابھی پانی نیچے اترا ہے. تو اس حوالے سے بھی مکمل انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو سروے کی رپورٹس ہیں وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر بھی پہنچ گئی ہیں، اور مینٹیننس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی NHA ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر اس وقت تیار ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن کا کام بھی فوری طور پر شروع کریں. اور جو اس کے لیے قانونی کارروائی ہے یا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا وہ ہماری بھی مجبوری ہے، اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے ضرور. اور اس کے بعد انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن کا کام پورے ملک کے اندر NHA شروع کر رہا ہے. جو فلڈ کی وجہ سے مختلف مقامات پر کہیں پر 50 کلومیٹر، کہیں پر 60 کلومیٹر، کہیں پر اس سے کم یا زیادہ جو ریہیبلیٹیشن ورک ہے اور ہمارے لیے اس کو کرنا ضروری ہے، اس میں ہم کر رہے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ گزشتہ حکومت میں جو میگا پروجیکٹس بند ہوئے
اس حوالے سے بھی ہم کل پرسوں 9 تاریخ کو انہی میگا پروجیکٹس کو دوبارہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے مواصلات کے حوالے سے موٹر وے کا جو ایک جال بچھایا اور اس کے بعد وہ بند کر دیا گیا, فریز کر دیا گیا, اس کا اثر نو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سکھر سے. اور خیبر پختونخوا سے جو موٹر وے روپ تک جس سیکشن کو بننا تھا اس حوالے سے بھی این ایچ اے اس وقت ایک سیکشن پر اس کے ٹینڈر کی پوزیشن میں ہے. اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر تک ہم اس کو بھی آغاز کر دیں گے. تو ہم اپنے سی پیک کے اس سلسلے کو جہاں اس کو روکا گیا تھا اس کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں اثر نو اس کا آغاز کر رہی ہے. گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہم چائنا کے وفد میں شامل تھے تو اس حوالے سے بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ اعتماد ہمیں دیا کہ انہوں نے کہ وہ گوادر ایئرپورٹ کو اگلے سال انشاءاللہ وہ آپریشنل کر دیں گے. تو اس حوالے سے مختلف شعبوں میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, اپنے دوست ممالک کے ساتھ. جو خلا اعتماد کے حوالے سے پیدا ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ بحال کریں گے اور بحال کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور این ایچ اے کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس فلڈ کی صورتحال میں خدمت کی ہے ان کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر 2 سے 3 سوال اس پہ آپ کی جو آپ نے بات چیت کی اس حوالے سے پوچھنا چاہوں. ایک آپ کی جتنی بات چیت ہے کر لیا جائے گا, ہو جائے گا, اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک آگے مستقبل کی کوئی ٹھوس ایسا کنکریٹ پوائنٹ نہیں بتایا گیا کہ یہ کر لیا گیا ہے. ایک سیکنڈ آپ نے فلڈ کے حوالے سے کہا, بولان میں گجراپور کی کنڈیشن آپ کے سامنے, فلڈ کا لاسٹ جو آیا تھا 10 سپٹمبر تھا, اس کے بعد کی کنڈیشن آج تک وہ کبھی عارضی راستہ بند ہو جاتا ہے, کبھی کھل جاتا ہے. اس کے علاوہ گھاڑی پل ہے یہ ہب کے ساتھ, 16 جو اس کے بریجز ہیں وہ تمام. صرف عوام یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 3 مہینے میں یہ کام تو کر لیتی تھی, وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کو صرف اعداد و شمار بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایمرجنسی بیسس پر جو ہم نے کام کیے اور فوری طور پر ہم نے مواصلاتی نظام کو بحال کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہماری تھی کہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہم مواصلاتی نظام کو منقطع نہ ہونے دیں, اس حوالے سے تو جو فوری طور پر ایمرجنسی کا کام تھا اس میں تو ہم الحمدللہ کامیاب رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جب بات کی تو اس میں نے یہ ضرور کہا کہ کچھ قانونی ہمارے لیے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا اس کے ہم پابند ہیں. اس میں اگر ہمارے مینٹیننس کا کام ہے یا ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, اس میں صرف میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, میں ایگزیکیوشن ایجنسی ہوں. مجھے اس ٹینڈر کے پروسیس سے ایوارڈ ہونے تک کا جو پروسیجر ہے بذات خود مجھے اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر کیا جائے. اور اگر اس پروسیجر کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو اس میں آپ کو 2 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے ٹینڈر کو بھی پاس کرنے کے حوالے سے جو پروسیجر ہے, میں ضرور اس حوالے سے آپ کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ میں گیگی کی بات کر رہا ہوں, لیکن پرسوں 9 تاریخ کو ہم سکر حیدرآباد کا کر رہے ہیں. 16 اور 17 تاریخ کو ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم لیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا, اس کی شیڈول میں شاید
ڈیٹس کے حوالے سے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اس مہینے کے آخر تک سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے جو بلوچستان کے اندر سے ہو کر گوادر تک جائے گا، اس کے سیکشن کا بھی ہم افتتاح کریں گے انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر تک. تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے، کہیں سے تو آغاز ہونا ہے. تو ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جو ٹینڈرز ہوئے 2016 میں، 17 میں اور 3